جانے ایمان روح رسالت تم پر سلام ہو، تم پر سلام حبیب خدا تاجدار شفاعت تم پر سلام ہو، تم پر سلام جانے ایمان روح رسالت تم پر سلام ہو، تم پر سلام حبیب خدا تاجدار شفاعت تم پر سلام ہو، تم پر سلام جانے ایمان روح رسالت تم پر سلام ہو، تم پر سلام حبیب خدا تاجدار شفاعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز پیر بھائیوں، اپنے مریدوں، اپنے شاگردوں اور اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، ان تمام لوگوں کو، اور جو لوگ سورہ قریش کے ایک لشکر کا حصہ ہیں، ان تمام لوگوں کو میں اپنے سلسلے میں، اپنے خانوادے میں، اپنے یوٹیوب چینل پر، اپنی ویب سائٹ drabdulwajidshazli.com پر ٹرانسمیشن جانے ایمان میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آج ہماری نویں ٹرانسمیشن، یعنی ماہ ربیع الاول کی نویں محفل جو ہم نے سجائی ہے، اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے، اور یہ قافلہ روحانیت سے بھرپور، برکتوں سے بھرپور، رحمتوں سے بھرپور اپنی منزل کی جانب بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ وقت کا پتہ نہیں لگتا، احساس نہیں ہوتا کہ کب اور کیسے اتنا وقت گزر جاتا ہے، اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ جب کوئی بات ہمارے دلوں پر اثر رکھتی ہے، ہمارے دلوں پر اثر کرتی ہے، اور جب کوئی بات ہم توجہ سے سن رہے ہوتے ہیں، جو روحانی بیٹھک میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، انسان کو نہ تو وقت کا احساس ہوتا ہے، اور نہ اس کو آس پاس ارد گرد چیز کا کچھ احساس ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہوتی ہے محبت کی ابتدا، اور محبت کی ابتدا کی علامتوں میں سے سب سے بڑی علامت یہ علامت ہوتی ہے کہ وقت کا پتہ نہیں چلتا کب، کیسے اور کب گزر جاتا ہے۔ جب آپ کسی سے محبت رکھتے ہیں تو آپ کو ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا کہ آپ کا وقت کب، کہاں اور کیسے گزر گیا، کب صبح ہوئی اور کب شام ہوئی، اور کب شام ہوئی اور کب صبح ہوئی۔ آج کا جو ٹاپک ہے انتہائی نازک ٹاپک ہے۔ شاید اس ٹاپک کی حقیقت سن کر کچھ لوگوں کو برا بھی لگے، لیکن میں حقیقت بولنے سے، سچ بولنے سے نہیں گریز کرتا۔ جو سچ ہے وہ سچ ہے، جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔
آج کا ٹاپک ہمارا انتہائی نازک ٹاپک اور سلسلے کی جان اور انسان کی زندگی کی جان، یعنی عشق اور حسن کیا ہے اور اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اصل عشق کیا ہے اور اصل میں حسن کیا ہے۔ عشق اور حسن جو کہ ازل سے ہے اور انتہا تک ہے، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے سوا عشق اور حسن کے۔ قرآن کی وہ آیت کہ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر ایک چیز نے فنا ہو جانا ہے اور صرف باقی رہے گی تیرے رب کی ذات۔ عشق اور حسن کی ابتدا یہیں سے شروع ہوتی ہے، اور وہ جن کی محبت جان ایمان ہے، یعنی اس احسن کی جمع، اس حسن کی جمع احسن، اور وہ اس احسن کی جمع وہ ذات اقدس، وہ ایسی پاک ذات، وہ ایسی پاک روح کہ جس کو رب نے حسن کہہ کر پکارا۔ یہاں عشق سے مراد رب کی وہ صفات حقیقی ہے جو اس نے کسی کو عطا نہیں کی۔ انسان کے اندر اللہ رب العزت کی عطائی صفات تو بے شمار موجود ہیں، لیکن ایک صفت عشق کی وہ اس نے اپنے پاس اپنے لیے مخصوص رکھی، یعنی عشق جو وہ اپنے محبوب سے کرتا ہے۔ باقی تمام بنی آدم سے وہ محبت رکھتا ہے، عشق نہیں کرتا، محبت کرتا ہے، کیونکہ عشق کی صفات ذات حقیقی ہی کی طرف منسوب ہے۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو عشق کا دعویٰ کرتے ہیں پھر وہ کیا ہے؟ پھر ہم جو عشق مجازی کے جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں پھر وہ کیا ہے؟ ہم جو عشق حقیقی کے جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں وہ ماجرا، وہ معاملہ کیا ہے؟ عشق کے مجازی کیا ہے؟ گویا عشق حقیقی کیا ہے؟ پھر یہ جھگڑا کس بات کا ہے؟ پھر ہر بندہ عشق کا دعویٰ کیوں کرتا ہے؟ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہم کتابی دنیا سے باہر نکل کر پریکٹیکل کی طرف آئیں تو کیا ہمارے لیے زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ کتابی باتیں ہمیں دراصل درس دیتی ہیں، ہمیں ایک سبق دیتی ہیں۔ ہم نے کتابوں میں عشق کے متعلق بہت کچھ پڑھا ہے، ہم نے کتابوں میں بہت کچھ سیکھا ہے، ہم نے عشق کے متعلق بہت کچھ جانا ہے، لیکن اصل میں جو کچھ ہم نے جانا ہے کیا وہ عشق ہے یا نہیں؟ اگر عشق نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اگر عشق نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟
اب لوگ کہتے ہیں کہ عشق مجازی دنیاوی عشق ہوتا ہے، ماں باپ سے عشق کو عشق مجازی کہتے ہیں، اپنے پیر و مرشد سے عشق مجازی کہتے ہیں، گویا کسی دنیاوی مقاصد کے لیے کسی کا استعمال کرنا عشق مجازی کہتے ہیں، جبکہ عشق مجازی یہ نہیں ہے، عشق مجازی ہے ہی نہیں۔ جب اللہ رب العزت نے اپنی صفت حقیقی انسان کو دی ہی نہیں تو پھر عشق مجازی کیسے ہوگا، پھر عشق حقیقی کیسے ہوگا؟ کیونکہ یہ وہ راز ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو صرف اور صرف اپنے لیے مخصوص رکھا۔ یعنی کہ رب نے جس ذات سے عشق کیا، جب اس ذات کو، اس ذات پر اس عشق کی تجلی پڑی تو وہ ذات اس عشق میں اس طرح ضم ہو گیا کہ عاشق اور معشوق دونوں گویا ایک ہو گئے۔ عشق تو ازل میں ہی مکمل ہو چکا تھا، عشق نہ ہوتا تو یہ کائنات نہ ہوتی، عشق نہ ہوتا تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ جب عشق مکمل ہو گیا، جب دوئی ختم ہو گئی تو پھر باقی کیا رہا؟ وَيَبْقَى وَرَبِّكَ وَذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ انسان کے حصے میں جو کچھ آیا، انسان کے حصے میں جو کچھ آئی، وہ صرف اور صرف محبت آئی۔ اب ہم کہتے ہیں کہ محبت کی انتہا عشق کی ابتدا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ محبت کی انتہا پھر کیا ہے؟ محبت کی انتہا یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے مومنو، تمہارا ایمان اس وقت تک کامل و مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں تمہارے ماں باپ، مال، اولاد سے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ محبت کی انتہا ہے۔ عشق تو بہت دور کا سفر ہے میاں، عشق کی ابتدا تو بہت دور کا سفر ہے، بہت دور کا سفر ہے۔ محبت کی انتہا یہ ہے کہ تمہارا ایمان مکمل ہو رہا ہے کس ذات پہ کہ جب تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات محمدی میں اس قدر گم نہ ہو جاؤ، اس قدر گم ہو جاؤ، ان سے محبت کی انتہا کر دو کہ اپنا سب کچھ لٹا دو، اپنے مال، اپنے ماں باپ قربان یا رسول اللہ آپ پہ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے۔ یعنی کہ محبت اس امت کے حصے میں آئی ہے، عشق نہیں آیا، عشق اترا ہی نہیں۔ صرف محبت آئی ہے، اور محبت کی انتہا یہ ہوئی کہ تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ میں آپ سے کتابی باتیں نہیں کروں گا، میں آپ کو حدیثوں سے یہ بات بتاؤں گا کہ ہر صحابی محبت میں کس حد تک، کس درجے تک کامل
مقام تک پہنچے، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مسکرایا اور دیکھا اور کہا اے عمر، تمہیں کس قدر مجھ سے محبت ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، میرے اندر مال و دولت، اولاد اور اپنی ذات سے محبت ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے سینے مبارک پہ ہاتھ رکھا اور زور دیا اور آپ سے پوچھا اے عمر، اب بتاؤ کس کی محبت ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مال و دولت کی محبت میرے دل سے نکل گئی، میری آل اولاد کی محبت میرے دل سے نکل گئی، دنیا کی محبت میرے دل سے نکل گئی، لیکن ابھی بھی میری ذات کی محبت مجھ میں باقی ہے۔ پھر نبوت کا کرم ہوا، پھر آپ نے اپنا ہاتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے مبارک پر رکھا اور پھر زور سے دبایا، کہا اے عمر، اب کیا کہتے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ، اب صرف آپ ہی کی محبت باقی ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں سب کچھ آپ پر قربان کر دوں اپنے آپ کو، اب مجھ سے رہا نہیں جاتا کہ آپ ہی جان ایمان ہیں۔ یہیں آپ کا ایمان کامل و مکمل ہوا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اگر عشق کے 100 درجے کیے جائیں اور ان 100 درجوں میں اس ایک درجے کے 100 حصے کیے جائیں، اس حصے میں سے ان کے 100 ذرے کیے جائیں تو وہ ایک ذرہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا تھا۔ جب عشق ہوتا ہے تو پھر کچھ بھی نہیں رہتا، وہ ذرہ عطا ہوا تھا، یہاں تک کہ وہ حدیث صادر آتی ہے، وہ حدیث مجھے یاد آتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل و مکمل نہیں ہو سکتا کہ جب تک لوگ تمہیں دیوانہ اور مجنون نہ کہنا شروع کر دیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں وہ ایک ذرہ، صرف ذرہ اتارا تھا اللہ رب العزت نے اس عشق کا۔ اور کیا معاملہ ہوا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کی امانت لے کر حضرت اویس کرنی کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس امت کے لیے دعا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے عشق کا اس 100 درجوں میں سے ایک درجہ، یعنی کہ اس میں سے بھی 100 ذروں میں سے ایک ذرہ عطا کیا تھا، اور جب عطا ہوا تو نبوت اس نور کو پہچانتی تھی کیونکہ وہ اس میں ضم تھی۔ تو آپ نے بھی اپنے محبوب بندوں کو بھیجا کہ جاؤ اور میری امت کے لیے دعا کروانا۔
عشق کا ایک ذرہ صرف آپ کو عطا ہوا. حضرت منصور بن حلاج رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عشق کیا ہے، اس کا عروج کیا ہے، اس کی انتہا کیا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا کہ منصور نہیں جانتا عشق کیا ہے، لیکن 3 دن میں کچھ تمہارے اوپر اللہ رب ظاہر کر دے تو کر دے. اس 3 دن میں کیا ماجرا ہوا لوگوں کے ساتھ؟ کہ جب پہلے دن حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے آپ سے کہا، حضرت منصور بن حلاج سے، کہ اے منصور، شریعت کا کچھ خیال کرو. تو آپ نے کیا کہا؟ حضور میں تو کچھ بھی نہیں کہتا، جب میرے اندر مستی چڑھتی ہے تو وہی کہتا ہے. یہاں تک کہ جب قاضی تک یہ بات پہنچی، بادشاہ تک یہ بات پہنچی کہ حضور بازار میں ایک شخص ہے جو انا الحق کا نعرہ لگاتا ہے، جو انا حق کہتا ہے کہ میں ہی حق ہوں. تو علماء کرام نے اس وقت فتوے دیے. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اس وقت دور میں حضرت جنید بغدادی جیسے بزرگ موجود ہیں، تم ان کو بلاؤ اور ان سے پوچھو ان کی کیا رائے ہے. جب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ تک یہ معاملہ پہنچا، حضرت تمام علماء کرام جب سامنے ہوئے تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ منصور بن حلاج جو کہتے ہیں یہ شریعت کی حدوں کو کراس کرتے ہیں، تو اس کے لیے سزا ہونی چاہیے. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے پھر قاضی اعلان کرے. اس دور میں یہ معاملہ ہوا کرتا تھا، جب کسی کو سزا دی جاتی تھی تو ان علماء کرام کے سائن لیے جاتے تھے. حضرت جنید بغدادی یہ کہہ کر اس دربار سے آپ نکل کے اپنے حجرے مبارک میں چلے گئے. شب ہو گئی. رات کے ٹائم علماء کرام آئے، آپ کا دروازہ بجایا اور کہنے لگے حضور آپ اس پہ سائن کر دیجئے. آپ نے دیکھا، آپ نے ان علماء کرام کو بھگا دیا کہ جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ. جب ان لوگوں کو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے نکالا اور وہ دوبارہ بادشاہ کے پاس گئے، جب صبح ہوئی تب آپ اپنے مدرسے میں گئے یا اپنے صاحب مسند پہ گئے جو شریعت کی مسند تھی. آپ جب اس پہ بیٹھے تو بادشاہ کا قاصد آیا اور کہا حضور کیا آپ نے دستخط کرنے سے انکار کیا ہے؟ آپ نے کہا کہاں ہے وہ دستخط، کہاں ہے وہ پرچہ؟ آپ کے سامنے وہ پرچہ لایا گیا، آپ نے سائن کری، آپ نے مہر لگا دی. تو جو ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے بادشاہ کے ڈر و خوف سے تم نے یہ سائن کیا. آپ نے فرمایا نہیں، اس وقت میں شریعت کی مسند پہ بیٹھا ہوا ہوں، اس لیے مجھ پر یہ واجب ہے، مجھ پر یہ فرض ہے کہ میں اس پہ سائن کروں، اس پہ مہر لگاؤں، رب کا جو حکم ہے. اور اس وقت وہ میں طریقت کی مسند پہ تھا جب میں اپنے گھر پہ تھا. جب سزا ہوئی آپ کو، وہ جو 3 دن تھے اور وہ محبت کی انتہا تھی، ایسی انتہا تھی، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اسی ذرے میں سے جو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا تھا، اس کے بھی اگر 100 درجے کیے جائیں تو ایک ذرہ حضرت منصور بن حلاج کے حصے میں آیا تھا. کون سا عشق کا ذرہ؟
جو حضرت اویس کرنی کے حصے میں آیا تھا، اور وہ انتہا کو کمال کو پہنچ گیا جب حضرت منصور بن حلاج کے پہلے دن سب سے پہلے جب آپ کے ہاتھ کاٹے، جب آپ کو کوڑے پڑ رہے تھے اور آپ کے زبان سے وہی لفظ ادا ہو رہا تھا کہ انا حق. اور جب دوسرا دن گزرا، جب دوسرے دن آپ کے جب بال آپ کے بہت بڑے بڑے تھے، کہتے ہیں کہ جب آپ کے بال صاف کیے جا رہے تھے تو بالوں کے اندر سے ایک بچھو نکلا، تو آپ نے اس بچھو کو دیکھا. جب بچھو گرا تو آپ نے لوگوں کو کہا اس کو نہ مارنا، کہ اس کی اور میری 12 سال کی رفاقت ہے، کہ اس نے 12 سال میرے ساتھ گزارے، میرے سامنے نہ مارنا اس کو. اور جب آپ کا سر قلم ہوا تو جتنے خون کے چھینٹے اس زمین پر گرے، ان سب خون کے چھینٹوں میں سے، خون میں سے وہی صدا آنے لگی. اور جب ہر ذرے میں سے وہ صدا آنے لگی، جو وہ ایک ذرہ ان کے قلب پہ رب نے اتارا. یعنی کہ عشق رنگ دکھاتا ہے، عشق مستی چڑھاتا ہے، عشق ہر چیز سے محور کر دیتا ہے، گم کر دیتا ہے. عشق پھر اپنے معشوق کا طواف کرتا ہے، کیونکہ وہ اسی کے خیال میں گم و زم ہوتا ہے. ہر خون سے وہی صدا آنے لگی. اب بادشاہ اور وہاں کے لوگوں کو یہ خدشہ ہوا کہ کہیں انتشار نہ ہو جائے لوگوں میں. تو آپ کے تمام جسم کے اعضاء کو ایک جگہ جمع کر کر جب اس کو جلا دیا گیا، اس کی راکھ بنا دیا گئی، تو اس آگ میں سے صدائیں آنے لگی. وہ عشق کا ایک ذرہ تھا. اور جب راکھ بن گئی تو اس راکھ میں سے صدائیں آنے لگیں. اور جب اس راکھ کو چاروں سمت پھیلا دیا گیا تو ہر طرف سے صدائیں گونجنے لگیں. تو پھر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے حکم دیا کہ اے منصور، اب انا کہاں رہی، اب تو حق ہی حق ہے. کہتے ہیں آپ نے ان الفاظوں کو 3 دفعہ دہرایا اور پھر وہ صدا آنے بند ہو گئی. اور اگر آپ نہ فرماتے تو بزرگان دین فرماتے قیامت تک انا حق کی صدا رہتی. یہ تھا اس عشق کے ایک ذرے کا کمال. یہ تھا کہ ایک لمحے اپنے محبوب کے بغیر چین نہ تھا. کسی نے کسی سے پوچھا کہ اگر تو عشق کا دعویٰ کرتا ہے تو اتنا صحت مند کیوں ہے؟ اگر تو عشق کا دعویٰ کرتا ہے تو رات کو سوتا کیوں ہے؟ اگر تو عشق کا دعویٰ کرتا ہے تو تیرے تن پہ یہ کپڑے کیوں ہیں؟ اگر تو عشق کا دعویٰ کرتا ہے تو تجھے یہ سب کچھ عزیز کیوں ہے؟ کیونکہ جب عشق کے ذرے کی تجلی عطا ہوتی ہے تو وہ انسان کو خاکستر کر دیتی ہے. اور یہاں تو الحمدللہ ہر شخص کو عشق کا دعویٰ ہے. میں کہتا ہوں وہ عشق نہیں، وہ محبت کی انتہا ہے جس کو حضور نے فرمایا. پورے قرآن میں
محبت کا ذکر ہے، محبت کی انتہا کا ذکر ہے۔ محبت کی انتہا کا ذکر یہ ہے کہ تمہارا رب بھی تم سے یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک تم میرے محبوب سے محبت نہیں رکھو گے۔ کچھ یہودی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ سے محبت تو ہم بھی کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل وہی لے کر آ گئے فوراً کہ وہی آیت کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی ان سے کہنے اگر یہ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو کیا اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے؟ اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پہلے میرے نبی کی اطاعت کرو، اس کے افعال، اس کے اقوال کی پیروی کرو۔ وہ جو حکم اللہ، وہ پھر تم سے محبت رکھے گا، محبت کرے گا تم سے۔ عشق کسی کو نہیں بخشتا، عشق کا ایک ذرہ کی تجلی کسی کو نصیب ہو جاتی ہے تو صدیوں لوگ اسے یاد رکھتے ہیں، یہاں تک کہتے ہیں بزرگان دین اکثر بزرگوں نے، بڑے بڑے اولیاء کاملین نے، حضرت منصور بن حلاج کے بارے میں وہی لکھا جو شریعت کہتی ہے۔ لیکن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ جب تک 1000 صدیق تجھے زندیق نہ کہیں تو صدیق نہیں ہو سکتا۔ عشق کی کوئی مثال آپ کے سامنے آتی ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت خود اپنے محبوب سے عشق کرتا ہے۔ بنی آدم کے حصے میں محبت ضرور ہے، بل ضرور ہے، محبت کی انتہا ضرور ہے، لیکن عشق نہیں۔ کیونکہ عشق کہ ایک ذرے کی تجلی نے جب سب کچھ ختم کر دیا، پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا، تو پھر اگر پورا عشق عطا ہو جائے اور حسن یہ صرف ایک ہی ذات کو عطا ہوا ہے، یعنی عشق اللہ کی ذات، حسن ذات محمدی۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تعریف بیان کی اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کس قدر حسن عطا کیا تھا۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ ذرا ادھر دیکھو، آپ نے امامہ شریف اٹھایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئی، اور جب آپ ہوش میں آئیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میرا حسن 70 پردوں میں محفوظ رکھا ہوا ہے، پوشیدہ رکھا ہوا ہے، اور اس کا ایک ذرہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حصے میں آیا تھا۔ یعنی کہ حسن کا وہ ذرہ یوسف علیہ السلام کے حصے میں آ رہا ہے
کہ جن کا چرچا رہتی دنیا تک ہے. جب حسن کا ایک درجہ عطا ہوا تو وہ حسن اپنے کمال کو پہنچتا ہے. ایک ذرہ خالی اور پورے حسن کی کیا شان ہوگی. اور جب عشق کا ایک ذرے کی تجلی کسی کو عطا ہوتی ہے تو پھر اس عشق کا کمال کیا ہوگا. عشق انسانوں کے حصے کا نہیں ہے. محبت کی انتہا ضرور ہے. عشق مخصوص ہے. حسن سب کے لیے ہے. عشق کسی کے لیے نہیں ہے. محبت سب کے لیے ہے. عشق کسی کے لیے نہیں ہے. اطاعت سب کے لیے ہے. عشق کسی کے لیے نہیں ہے. کیونکہ جو کچھ فنا کرتی ہے وہ بقا ہوتی ہے. عشق کبھی فنا نہیں ہوتا کیونکہ وہ بقا تھا، بقا ہے، وہ بقا ہی رہے گا. یعنی کہ عشق ازل سے تھا، ازل سے ہے اور ازل سے ہی رہے گا. اس کی ابتدا بھی عشق، اس کی انتہا بھی عشق ہی رہے گا. اور حسن کو اللہ رب العزت نے ہزاروں پردوں میں محفوظ کر دیا کہ جس کی وہ خود ذکر کرتا ہے، صبح شام ذکر کرتا ہے. وہ اس وقت کلام کیا کرتا تھا جب کچھ بھی نہیں تھا. حکایت ہے کہ شیطان جب فرشتوں کی صف میں موجود تھا، جب وہ رب کو اپنے کلام کرتے ہوئے دیکھتا تو وہ شیطان سوچتا کہ رب کس سے باتیں کرتا ہے. اللہ رب العزت کس سے باتیں کرتا ہے؟ کون سی ذات ایسی موجود ہے کہ جس کا وہ ذکر کرتا ہے؟ کیونکہ رب جانتا تھا کہ وہ اپنے محبوب سے باتیں کرتا تھا. اور شیطان کو یہ علم تھا کہ کچھ معاملہ ہے رب کے اور کسی کے درمیان، کہ جس کی حکایت میں نے اپنی پچھلی ٹرانسمیشن میں بیان کی تھی کہ جو شیطان نے کہا تھا. شیطان نے کہا تھا کہ باری تعالیٰ تیرا محبوب کون ہے، تو کس کا ذکر کرتا ہے، تو کس سے کلام کرتا ہے، تو کس سے عشق کرتا ہے، تیرا محبوب کون ہے، تیرا حبیب کون ہے. تو جس پہ اللہ رب العزت نے کہا تھا تو میرے حبیب کو دیکھنا چاہتا ہے. یہ حکایت بیان کر رہا ہوں میں کہ جا پہلے 70,000 سال میری عبادت کر. یہ پورا واقعہ میں نے سنایا تھا. اور عشق کہتے ہیں کہ عشق کے کئی رنگ ہیں.
وہ جو کئی رنگ ہیں نا، وہ محبت کی انتہا کے رنگ ہیں. عشق کا تو صرف ایک ہی رنگ ہے، بس. یہاں دوئی کا معاملہ نہیں ہے. آپ دیکھ لو، تاریخ اٹھا کر پڑھ لو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ رب العزت نے کسی قوم پر بھی عذاب نہیں اتارا اس وقت تک جب تک ان لوگوں نے اس کے دوستوں کو ایذا دینا شروع نہ کر دی. جب تک کافر کفر کرتے رہے اس نے کچھ نہیں کہا. جب ان کافروں نے ان کے دوستوں کو نقصانات پہنچانے کی کوشش کی، تدبیر کریں، تو اللہ رب العزت نے کیسے پکڑا؟ وہ اپنے اس معاملے میں ہرگز برداشت نہیں کرتا کہ کوئی اس کے دوست کو ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف پہنچائے. اور وہ کہ جو ختم الانبیاء ہوں، اور وہ کہ جو حبیب کبریا ہو، اور وہ جو حبیب خدا ہو، اور وہ جو تاجدار شفاعت ہو. یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اگر کوئی شخص میری ایک سنت پہ بھی عمل کرے گا نا تو میں اس کی شفاعت کروں گا اور وہ جنت میں جائے گا. اور آپ نے فرمایا کہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا وہ کہ جس نے میری ایک سنت کو بھی زندہ کرا. یعنی کہ میری امت پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا. عشق نہیں سمجھ آتا صاحب. عشق کے بڑے بڑے دعوے تمہیں ملیں گے، بڑے بڑے دعوے تمہیں ملیں گے عشق کے. لیکن اچھا، جو بندہ عشق کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے نا، پھر اس کا معاملہ اللہ رب العزت کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جاتا ہے. آپ دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ میں اللہ سے عشق کرتا ہوں. تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ دعویٰ کیا تھا نا کہ میں اللہ رب العزت سے عشق کرتا ہوں. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ کہ بلاؤں کے لیے، مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ. کیوں؟ کیونکہ تم نے جو دعویٰ کیا ہے نا، اب اس کا اور تمہارا معاملہ ہے. ایک صحابی کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا فقر و فاقے کے لیے تیار ہو جاؤ. یعنی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ نبی کی محبت تمہارے قلبوں میں رہے تو تم درویشی اختیار کرو، تو تم فقر اختیار کرو. اللہ سے عشق نہیں کر سکتے، دعویٰ نہیں کر سکتے، نہیں ہو سکتا. محبت کی انتہا تو ہو سکتی ہے، عشق نہیں ہو سکتا، کیونکہ دعوے میں تم کبھی بھی پورا نہیں اتر سکتے. اور جن کو عشق کے ذرہ برابر کی تجلی ہوئی، دیکھ لو حضرت شمس تبریز کی کھال کھچوا دی.
सच्चल सरमस्त का सर कलम करवा दिया। सरमत समय एक रिन बनूं, तबरेज के मानिन खाल खिंचे, मंसूर की तरह सूली पे चढ़ा और मजनू की तरह रुसवा कर दे। देख लो आप, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाकया देख लो आप। क्या आप आग में कूद गए? क्या आपने ये नहीं कहा था कि मैं अल्लाह से इश्क करता हूं? आपने ये कहा था कि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, कि मेरे लिए मेरा रब काफी है। किसी भी नबी ने इसका दावा नहीं किया। किसी ने कहा कि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, तो उनको लक़ब हुआ खलीलुल्लाह का। किसी ने कहा कि रब तू ही तू है, हर जगह तू ही है, तो इसको ईसा रूह अल्लाह का लक़ब दिया गया। और किसी ने कहा कि मैं जब गुफ्तगू करता हूं तो हर तरफ से तेरी ही सदाएं सुनाई देती हैं, तो किसी को कलीमुल्लाह का लक़ब दिया गया। कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को हज़ारों साल पर्दों में छुपा कर रखा। उस हबीब के नूर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इश्क इंसानों के बस का नहीं है। मोहब्बत ज़रूर है, इश्क नहीं हो सकता। आप हमारी ट्रांसमिशन, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। ये टॉपिक तो ऐसा है कि इस पर अगर 2 घंटे भी लगे ना, तो पूरी रात भी गुजर जाए ना इश्क और हुस्न की बातों में, तो ये टॉपिक ख़त्म नहीं होगा। लेकिन हकीकत यही है कि इश्क क्या है और हुस्न क्या है। और अभी मेरी तशनगी पूरी नहीं हुई है, अभी इस पे मज़ीद गुफ्तगू की ज़रूरत है, क्योंकि कई लोगों के कॉन्सेप्ट होंगे, और यकीनन आप मुझे सवालात मुझसे करें ताकि बहुत कुछ आपको समझने का मौका मिले। मैं कोई भी बात अपनी ट्रांसमिशन में, मैं कोई भी बात अपनी तमाम वीडियोस में, कोई भी बात मैं किताबी बात नहीं करता। मैं या तो अपने शेख की बात करता हूँ, या अपने शेख के तालीमात की बात करता हूँ, या फिर अपने बुज़ुर्गों के तजर्बात की बात करता हूँ, या फिर मैं अपने ख़ुद ज़ाती तजर्बे की बात करता हूँ, या तजर्बे से बात करता हूँ, या तजर्बे की बात करता हूँ। मैंने कोई भी बात किताबी नहीं की आपसे। मेरी पूरी 100 की 100 वीडियो उठा के देख लें आप, कोई भी बात आपको किताबी नहीं मिलेगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मैंने पूछना था, ये जो तावीज़ है फलीता सुलेमानी, ये बांध कर नमाज पढ़ी जा सकती है कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल, आप बांध के आप मैंने तरीक़ेकार ये समझाया कि रात के वक्त बांधें।
اب یقیناً آپ جی، نماز، رات کے وقت۔ ہاں بالکل، آپ نماز سے فارغ ہو کر اس کے بعد باندھیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ شام کی تو عشاء کی تو ٹھیک ہے، اگر فجر کی پڑھنی ہو تو ہاں ہاں اگر بندہ رہے وہ طویل، وہ کوئی ایشو نہیں ہے، اگر بندہ رہے تو آپ کوئی کھول ایشو کے نہیں ہے۔ فجر کے وقت جلا سکتی ہیں۔ جی، ٹھیک میں ہے، نے اپنی بیٹی کے باندھنا، میں نے بھی خود بھی باندھا ہے رات کو، اب بیٹی کا بھی باندھنا ہے۔ بیٹی کی رکاوٹیں بہت ہیں، روزی کی بھی اور بالوں کی بھی، ساری رکاوٹیں ہیں، شادی کی بھی، سب کچھ رکاوٹیں ہیں۔ تو میں نے اس نیت سے کرنا ہے، بازو پہ باندھنا ہے نا، بائیں بازو پہ۔ جی بالکل بائیں بازو پہ باندھنا ہے۔ جی اور جی، کبھی شکریہ، انشاءاللہ بہت بہت تعالیٰ شکریہ۔ ٹرانسمیشن میں مجھے وقت ملا تو جو لوگ کہتے ہیں نا نماز عشق کیا ہے، میں کبھی نماز عشق کو بھی بیان کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، بہت سے آپ سے بات کرنے کی بہت خواہش تھی، الحمدللہ آج پوری ہو گئی۔ اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ یہ محبتیں ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ سر میں بہت مشکلات میں ہوں، میرے گھر کے حالات بہت خراب ہے، شوہر بھی بہت لڑتا جھگڑتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، حالانکہ میں خود یہ صورت قریش اور آپ کے ساتھ اس سلسلے میں مسلسل چل رہی ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں میرے گھر کے حالات اتنے خراب ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا رضیہ انجم۔ دوبارہ بولیں۔ رضیہ انجم۔ رضیہ انجم، والدہ کا نام؟ جی جی، آپ کی والدہ کا نام لبانہ بی بی۔ کیا نام ہے؟ لبانہ بی بی۔ لبانہ، لبانہ بی، جی جی۔ ٹھیک ہے۔ شوہر کا نام؟ محمد جمشید خان۔ جمشید خان کی والدہ کا نام؟ جانا، جی حکم جانا۔ حکم جانا۔ آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں میری بہن؟ جی بھائی، میں آپ کے لیکچر بڑے شوق سے سنتی ہوں، بہت آپ لوگوں کی قدردان ہوں۔ میں ڈیرہ اسماعیل خان سے بات کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں؟ جی 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 بالکل، آپ کے لیکچر، آپ کے ساتھ جو محرم کا وہ تھا نعت علی، وہ بھی 700 دفعہ پڑھتی تھی، سارا کچھ اس میں جا رہی ہوں آپ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ باقی میں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ کو مسئلہ بتا دیتا ہوں اور آپ ٹرانسمیشن دیکھتی رہیں، ٹھیک ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، عبداللہ افتخار بات کر رہا ہوں کوٹلہ شریف اسلام آباد سے۔ جی عبداللہ صاحب، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ سر، آپ سنائیے۔ اچھا، میں نے 2-3 باتیں عرض کری تھی۔ ایک تو یہ کہ میں نے کل بھی میں نے کال کی تھی، وہ تاک ہیلنگ کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو کچھ عرض کرنا تھا کہ اس میں میں نے ایڈمیشن ابھی نیا لیا ہے نا، تو کل جب میں موبائل سے دیکھ رہا تھا تو اس میں کچھ صحیح سمجھ نہیں آئے۔ دن کو میں نے کمپیوٹر پہ لاگ ان کیا تو اس میں میرے اکاؤنٹ میں ڈیش بورڈ ہے، ڈیش بورڈ میں جب آپ جاتے ہیں تو نوٹسز آتے ہیں، تو نوٹسز میں نیچے جو ہے وہ کلاسز شو ہو رہی ہیں۔ اس میں کوئی تقریباً 12 کلاسز ہیں تاک ہیلنگ کی اور ریویژن کلاس ہے۔ تو وہ کیا ہمارے کورس سے ریلیٹڈ ہے یا کیا وہ پرانا کوئی کورس ہے؟ کیونکہ وہ ہمیں اچھا شو ٹھیک ہو ہے، رہی ہیں۔ ایک منٹ میں آپ کا نمبر ابھی میں اسکرین شاٹ لے لیتا ہوں اور میں ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد میں انشاءاللہ آپ سے بات کرتا ہوں کال کر کے، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہوگا۔ کیونکہ تاک ہیلنگ کی پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تاک ہیلنگ میں کس طرح ہمارے کورسز چل رہے ہیں، کس طرح کلاسز ہوتی ہیں اور کس ٹائمنگ پہ کلاسز ہوتی ہیں، کتنا ہفتے ہوتی ہیں اور اس کا کیا شیڈیول ہے، وہ سیزن 2 کب شروع ہوگا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام باپو، میں انڈیا گجرات سے میں بول رہا ہوں۔ جی جی گجرات سے انڈیا۔ جی جی یہ کورس پڑھنے کی اجازت چاہیے روزانہ، تو اس کا ٹائم کیسے رہے گا؟ ٹھیک ہے، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ کب سے چالو کروں میں؟ نہیں سر، ایک منٹ باپو چالو رکھیے۔ بالکل بالکل بالکل، آپ اس کو کنٹینیو رکھیں۔ میں فرضیہ چشتیہ میں مرید ہوں، تو اس کے بعد طالب بن سکتا ہوں میں آپ کا؟ بالکل آپ طالب بن سکتے ہیں، بیت طلب لے سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے مجھے اس کے لیے اسی ٹرانسمیشن میں سب اس سے کے لیے مجھے ٹھیک ہے، سب سے پہلی ٹرانسمیشن میں سب سے لاسٹ میں دیکھیے گا میں نے بیت لی ہے، تو آپ وہ الفاظ دہرا لیجئے گا اور نیت رکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ میرے حلقہ ارادت میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟
इंशाल्लाह। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह बात होती है फिर। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे आपसे ना एक इजाज़त चाहिए थी, 2 रकात नमाज हाजात की और 1000 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसे 10,000 मरतबा पढ़ना है। बिल्कुल 3 दिन के मेरी बहन, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। और किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए कुछ पढ़ सकते हैं? मोहब्बत के लिए आप बिल्कुल पढ़ सकती हैं। आप वो क्या पढ़े? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कितनी मरतबा? 1000 मरतबा। कितने दिन? आपने इसको 40 दिन कर लें, ठीक है? एक ही टाइम हो ना? यस एक ही टाइम। यस 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 ओके ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। ओके। और जिस नियत से पढ़ेंगी वो नियत पहले कर लीजिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब। जी आपने मुझसे कहा था कि मेरे भाई शराब आपने मुझसे कहा था कि सूरह फातिहा जिस तरकीब से पढ़ा था, कितने दिन तक पढ़? आप उसको 11 दिन कर लें, जी ठीक है? 11 दिन। ओके जी, मेरी बहुत बहन, बहुत ओके। शुक्रिया। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर साहब, मोहम्मद फैजान बात कर रहा हूँ सांगीर से। जी फैजान साहब। जी डॉक्टर साहब, मेरा मसला ये है कि मैं अपना ज़ाती घर खरीदना चाहता हूँ, तो उसमें जो है ना वो काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ, तो वो काफ़ी रुकावटें आ रही है। कभी रकम खर्च हो जाती है, कभी कोई और मसले आ जाते हैं। ठीक है। और दूसरा मसला ये है कि मैं हिज़्बुल शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल से पढ़ रहा हूँ, तो और जब मैं सूरह कुरैश में 40 दिन हो गए पढ़ रहा हूँ, तो जब मैं दोनों चीज़ें पढ़ता हूँ तो मेरा दिमाग भारी हो जाता है और फिर जो है ना वो दिमाग सुन होना शुरू हो जाता है। कभी पढ़ते पढ़ते तादाद भूल जाता हूँ, कभी इस तरह के मसले पेश आ रहे हैं। ठीक है, बड़ा मेहरबानी ठीक है। बता दीजिएगा। आपने एक काम ये करना है कि या मालिक मुल्क या जुल जलाले वल इकराम, ठीक है? या मालिक और मुल्क या ज़ुल जलाले वल इकराम। 1000 मरतबा रोज़ आप 21 दिन तक पढ़ लें, इंशाल्लाह ताला आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है? ठीक है, जज़ाकल्लाह। ओके ओके ओके। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हरी से बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। मेरा बेबी पैदा हुआ है मेरा आज तकरीबन 2:45 पे 40 मिनट में। उसका नाम क्या है? कोई बोल दोपहर में? दोपहर में हुआ है बच्ची पैदा? अच्छा, अब मैं बेटा पैदा हुआ है। बेटा पैदा हुआ है, दोपहर में हुआ है ना? ठीक है। अच्छा मैं हाँ जी। ठीक है, अब मैं आपको समझा देता हूँ, ट्रांसमिशन देखते रहें मेरी, ठीक है? अच्छा अगर हम चाहते हैं कि हमें कोई एक ऐसा आसान सा तरीक़ेकार पता लग जाए कि अगर हमें किसी बच्चे का या बच्ची का नाम रखना हो तो हम कैसे रखें, ठीक है? उसका तरीक़ेकार समझ लीजिए, ठीक है? अब ये अहले अरब का तरीक़ेकार था कि अहले अरब के अंदर जब कोई बच्चा पैदा होता था तो वो इस सूरत में इस तरीके पे नाम रखा करते थे, हुरूफ निकाल कर। अब जैसे मिसाल के तौर पर आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ, अच्छा बेटा आपका पैदा हुआ चाँद की 10 तारीख को, अच्छा इसका हिसाब आपने चाँद की तारीख से निकालना है, अंग्रेज़ी तारीख़ों से नहीं। अब जैसे अब रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, आज रबीउल अव्वल की 9 तारीख़ है, ठीक है? अब आप 9 तारीख़ के दिन बच्चा पैदा हुआ, आपने कुरान पाक में 9वां पारा लेना है और 9वें पारे की आपने 9वीं आयत का पहला हुरूफ जो होगा ना, आप उस हुरूफ से अपने बच्चे का नाम रखें। आप देखें उसकी बरकत से उसकी ज़िंदगी कितनी पुरसुकून और अच्छी गुजरेगी, वो आपका अता फरमाबरदार होगा। यहाँ तक कि अहले अरब के लोग कहते हैं कि अब मिसाल के तौर पर अगर कोई बच्चा चाँद की 14 तारीख को पैदा हुआ, आपने कुरान के 14वें पारे में 14वीं आयत का पहला हुरूफ जो होगा ना, आप उससे नाम रखें बच्चे का, अपने उसका पहला हुरूफ नाम रखें बच्चे का। ये आसान सा तरीक़ेकार है, सिंपल सा तरीक़ेकार है,
آپ اس کے ذریعے آرام سے بچوں کے نام نکال سکتے ہیں۔ اگر آپ کے آج دوپہر میں بچہ پیدا ہوا ہے تو آج دوپہر میں 9 تاریخ تھی، 10ویں شب لگ گئی ہے۔ اگر مغرب کے بعد بچہ پیدا ہو اور تاریخ چینج ہو جائے، 10 لگ جائے، تو آپ 10واں پارہ دیکھیں گے۔ سمپل طریقہ کار ہے۔ اچھا، دوسرے جو طریقہ کار ہے، جو اہل یونان کا طریقہ کار رہا ہے، فارس کا طریقہ کار رہا ہے، اہل ہند کا طریقہ کار رہا ہے، تو پھر وہ نام کے عدد کے ساتھ ماں کے نام کے عدد نکالیں، باپ کے نام کے عدد نکالیں، پھر اس دن کے عدد نکالیں، پھر اس ساتھ کے عدد نکالیں، پھر اس کے ساتھ ان سب کی ایک کیلکولیشن سے نکالیں، اور پھر اس کو فلاں سے تقسیم کریں، اور پھر اس حروف میں جو عدد نکلے پھر اس کا آپ دیکھیں کہ اس کا کون سا حروف بنتا ہے۔ یہ ایک بڑا لمبا پروسیس ہوتا ہے۔ سمپل طریقہ کار آپ قرآن کے ذریعے آپ یہ طریقہ کار نکال لیں، بہترین ہے، سب سے آسان اور سمپل طریقہ کار ہے۔ اور آپ اگر وقت نکل جائے اور میں آپ لوگوں سے زیادہ بات نہ کر پاؤں تو پھر آپ اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ میرے اسی نمبر پہ جو آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہا ہے آپ مجھے واٹس اپ کر سکتے ہیں، اپنا نام، والدہ کا نام اور جگہ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی آپ کے مسائل اور ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، اور اگر لوگ تفصیلی بات کرنا چاہیں تو ویب سائٹ کے ذریعے مجھ سے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر جو چل رہا ہے، اور اگر اس میں مزید میری خاص کلاسز کا حصہ بننا چاہیں، جو حکمت کا نور ہے، کہ جس کے اندر آپ کو میں تقریباً آپ کے گھر کے کچن سے اس کا علاج کرنے کا طریقہ کار سمجھاؤں گا، اس کی روحانیت کے بارے میں بتاؤں گا، حکمت کے نور میں جو کچھ بھی ہوگا، سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک، آپ 1 سال کے اندر ممکن ہے کہ اس کو پورا مکمل سمجھ لیں۔ آپ اس کی جانکاری ہماری ویب سائٹ سے بھی لے سکتے ہیں، آپ اس کے بارے میں معلومات ہماری ویب سائٹ سے بھی لے سکتے ہیں، ہمارے نمائندے بھی موجود ہیں۔ ویب سائٹ ہماری آپ www.drabdulwadiشاذلی.com لکھیں، سامنے شو ہو جائے گی۔ اگر ویب سائٹ چلانا نہیں آتی، آپ خالی گوگل پہ میرا نام بھی سرچ کریں گے تو میرا پورا بایو ڈیٹا سامنے آ جائے گا، اور جب بایو ڈیٹا سامنے آئے تو اس میں پھر آپ اپنے آپ کو اگر میرے ویب سائٹ پہ جانا ہے آپ ویب سائٹ پہ چلے جائیں، فیس بک پر آنا ہے فیس بک پر آ جائیں، یوٹیوب پر جانا ہے یوٹیوب پر چلے جائیں، انسٹاگرام پہ آنا ہے انسٹاگرام پہ آ جائیں، ٹیلی گرام پہ جانا ہے ٹیلی گرام پہ آ جائیں۔ آپ کو سارے ریسورسز آپ کو وہاں مل جائیں گے میری ویب سائٹ گوگل پر۔ آپ خالی گوگل پر ڈاکٹر عبدالوادی شاذلی لکھیں گے، سارے جو ہمارے ایکٹیویٹی جو سوشل میڈیا کی وہ سب کچھ آپ کے سامنے شو ہو جائے گی۔ تو ہمارے جو ٹرانسمیشن ہے اس کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، لیکن پھر بھی آج کا جو اتنا زبردست اور میرا دلچسپ موضوع تھا وہ ادھورا رہ گیا، تشنگی باقی ہے ابھی۔ تو میری زندگی رہی تو میں ضرور اس ٹاپک کے اوپر مزید گفتگو کروں گا۔ تو مجھے اب اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔